کہا تم زمین پہ روتے ہو کالو، ابو بکر تو وہ ہے جسے آسمانوں میں بھی عتیق کہا جاتا ہے۔ کہاں تک دوڑ ہے تمہاری؟ ایران تک، تہران تک، قم تک، چلو امریکہ، اسرائیل، یہود و نصارہ، یہ سارے بھی اپنے چھوٹے موٹے گرو رلا لو، زمین پہ بس ہو جائے گی، آسمان تک نہیں جا سکتے۔ اور پھر صرف ایک آسمان نہیں، آسمانی کل کائنات میں، آسمانی دنیا میں ابو بکر کا جب نام آتا ہے تو عتیق کا نعرہ لگتا ہے۔ جب ابو بکر آئے تو حضور نے فرمایا جسے اگر خوشی چاہیے، خوش ہونا چاہتا ہے اور مسرت چاہتا ہے، مسرور ہونا چاہتا ہے اس بات پر کہ وہ جہنم سے آزاد بندے کی زیارت کرے، تو وہ ابو بکر آ رہا ہے، اسے دیکھ لے۔ جب ابو بکر کی امی جان ام الخیر سلمہ نے صدیق کو پیدا کیا، جب دنیا میں آئے، کہا استقبلت بہ البیت ثم قالت اللہم ان ھذا عتیقک من الماء فابونی۔ کہ جب ابو بکر دنیا میں آیا، ابو بکر سے پہلے بچہ زندہ کوئی نہیں رہتا تھا، انتقال کر جاتے تھے۔ جب ابو بکر دنیا میں آیا، ماں نے اٹھایا، کعبۃ اللہ کے سامنے لے آئی، کعبۃ اللہ کے سامنے لے آئی، کہا ربا اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، بولو سبحان اللہ۔ مولا اسے سلامت رکھنا، اسے سلامت رکھنا، مولا اسے بچائے رکھنا۔ کیوں؟ میرا ذوق یہ کہتا ہے، گویا ان کا اعتقاد، نظریہ یہ ہوگا ابو بکر کو دیکھ کر، صدیق کی پیشانی دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر یہ بچہ عام نہیں لگتا۔ اور واقعی وہ عام تھا ہی نہیں، اس نے نبیوں کے امام کا پہلا صحابی بننا تھا، اور نبیوں کے بعد سب سے اونچا رتبہ پانا تھا۔ یہ سنی کا سینہ ہے، یہ سنی کی طبیعت ہے، یہ سنی کا مزاج ہے، یہ سنی کا عقیدہ ہے، یہ سنی کا مسلک ہے، یہ سنی کا نظریہ ہے، یہ ہمارا سبق و درس و خطبہ و تقریر ایمان اور اسلام ہے۔ کیا ہم علی علی بھی کریں تو خوش ہوتے ہیں، ابو بکر بھی کرے تو خوش ہوتے ہیں۔ حضور سیدنا و مرشدنا و امامنا افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم بلا فصل۔ تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہمارا موضوع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی، اسم گرامی عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور آپ کے والد گرامی کا
اسم پاک عثمان ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک ام الخیر سلمہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نسب شریف ہے وہ اس طرح ہے کہ سیدنا ابو بکر الصدیق آپ بیٹے ہیں حضرت سیدنا ابو قحافہ عثمان کے، وہ بیٹے ہیں عامر کے، وہ بیٹے ہیں عامر کے، وہ کعب کے بیٹے ہیں، اور وہ سعد کے بیٹے ہیں، اور وہ تیم کے بیٹے ہیں، اور وہ مرہ کے بیٹے ہیں۔ ساتویں پشت میں پہنچ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور تاجدار کائنات جانے جانا رحمت عالم و عالمیاں سید انس و جاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی مبارک نسب میں مل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بابا جان ہیں حضرت عبداللہ پیکر حسن و جمال امیر عرب حضرت سیدنا عبداللہ، اور ان کے والد گرامی کا نام ہے حضرت سیدنا عبد المطلب، اور ان کے بابا جان ہیں حضرت سیدنا ہاشم، اور ان کے ابا جان ہیں حضرت سیدنا عبد مناف، اور وہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا قصی کے، وہ بیٹے ہیں کلاب کے، اور وہ لخت جگر ہیں حضرت سیدنا مرہ کے رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو مرہ پر پہنچ کر نبی علیہ السلام اور آپ کے سب سے زیادہ قریبی صحابی، آپ کے وفادار اور جان نثار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب آپس میں مل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام اور حضرت سیدنا مرہ کے بیچ 6 واسطے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر آپ کے اور حضرت سیدنا مرہ کے بیچ میں بھی 6 واسطے ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے۔ اور یہ آپ کی جو کنیت ہے یہ آپ کے نام کے مقابلہ میں زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ عام طور پر آپ کو حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق کہا جاتا ہے۔ تو یہ کنیت بھی آپ کی ایک بامقصد ہے اور بامعنی ہے کہ یہ کس کی توجیحات اہل علم نے بیان کی ہیں۔ اس وقت صرف ایک عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ابو بکر، ابو کا معنی عربی میں ہوتا ہے والا، اور بکر کا معنی ہوتا ہے اولیت۔
تو اس کا معنی آسان آج کے ماحول کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابو بکر کا معنی ہے پہلے نمبر والا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ جل مجدہ الکریم نے حضور نبی علیہ السلام کے توسل سے آپ کو ہمیشہ اولیت کی ہی شان عطا فرمائی ہے۔ آپ اسلام میں پہلے ہیں، ایمان میں پہلے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا قیمتی مال خرچ کرنے میں پہلے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا جو مشن تھا، جو آپ کا پروگرام تھا، جو آپ کا پیغام تھا، اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر اگر کسی خطیب نے توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت پر خطاب کیا تو وہ صرف صدیق اکبر ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح ہجرت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہاں بھی پہلے ہیں، کیا بات، سبحان اللہ۔ اور دیگر بھی اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر لحاظ سے، ہر معاملہ میں انبیاء کرام اور رسول اعظام کے بعد اولیت اور پہلے نمبر کی شان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کے بہت سارے القابات ہیں اور مشہور ان میں سے دو لقب ہیں، ایک عتیق اور دوسرا صدیق۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عتیق اور صدیق۔ عتیق پر کچھ چیزیں میں عرض کرتا ہوں اور صدیق کے لحاظ سے آئندہ انشاءاللہ عز و جل ہم پورے خطبہ دیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو عتیق آپ کو کہا جاتا ہے، عتیق اس کا معنی بھی ابھی آ جاتا ہے حدیث پاک میں، انشاءاللہ تلاوت کروں گا تو معنی بھی اس کا واضح ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اہل اسلام، علماء اسلام، محدثین، اکابرین اور پاکان امت فرماتے ہیں کہ یہ جو عتیق آپ کا لقب ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ لَقَبٍ لُقِّبَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ، اسلام میں یہ عتیق والا لقب سب سے پہلے اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خود حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے یہ شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اپنے بابا جان حضرت عبداللہ بن زبیر سے، قال، وہ فرماتے ہیں کانا اسم ابی بکر عبداللہ بن عثمان، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس اور مبارک نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ فقال له النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم انت عتیق اللہ من النار، نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق کو فرمایا، اے میرا سونا صدیق، تجھے اللہ نے جہنم اور دوزخ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَسُمِّيَ صِدِّيقًا، تو یہ حضور کا کہنا تھا، اس کے بعد آپ کا نام پھر فَسُمِّيَ عَتِيقًا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس کے بعد سے پھر
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو عتیق کے مبارک لقب سے پکارا جانے لگا۔ ایسے ہی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ قالت بینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم فی اصحابہ، حضور نبی علیہ السلام ہمارے درمیان اپنے صحابہ میں آپ تشریف فرماتے، جلوہ گر تھے۔ اذ اقبل ابی، سید عائشہ فرماتی ہیں اتنے میں میرے بابا جان صدیق اکبر آ گئے۔ فقال رسول اللہ، صدیق کو جب سرکار نے آتے ہوئے دیکھا نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، فرمایا جو جہنم سے آزاد بندے کا دیدار کرنا چاہتا ہے میرا ابو بکر دیکھ لے۔ اس روایت مقدسہ کے کچھ الفاظ اور بھی ہیں، اور وہ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تاریخ الخلفاء میں یوں اس کو بیان کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انی لفی بیتی ذات یومن، ایک دن میں اپنے گھر میں تھی، ورسول اللہ واصحابہ فی الفناء، فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں تھی اور نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ صحن میں باہر تشریف فرما تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والستر بینی و بینہم، کہ حضور تشریف فرماتے تو سرکار کے ساتھ آپ کے غلام صحابہ، آپ کے جان نثار، وہ بھی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو فرمایا میرے اور صحابہ ان کے درمیان ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا، پردہ درمیان میں باقاعدہ لگایا ہوا تھا۔ اذ اقبل ابو بکر، اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے۔ جب آئے تو فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم من سرہ ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، کہ جب ابو بکر آئے تو حضور نے فرمایا جسے اگر خوشی چاہیے، خوش ہونا چاہتا ہے اور مسرت چاہتا ہے، مسرور ہونا چاہتا ہے اس بات پر کہ وہ جہنم سے آزاد بندے کی زیارت کرے، تو وہ ابو بکر آ رہا ہے، اسے دیکھ لے۔ کہا جہنم سے آزاد بندے کی زیارت کر کے اگر خوش ہونا ہے تو وہ میرا ابو بکر آ رہا ہے، اس کا مکھڑا دیکھ لو، اللہ نے اسے آزاد فرما دیا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح اب ان روایات پر کئی ایک مزید وضاحتی نوٹ دیے جا سکتے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں، مگر میں صرف روایات اور حدیث پر ہی اکتفا کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو وہ نبی علیہ السلام کے جو وہ یار غار اور یار مزار ان کی شان کو حدیث کے ذریعے ہم بیان کر سکیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر وہ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فسماہ رسول اللہ، کہا گھر والوں نے تو
نام رکھا تھا عبداللہ. نام کے لحاظ سے بھی کئی اقوال ہیں، لیکن صحیح ترین اور معتبر ترین قول یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا اسم گرامی عبداللہ ہے. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں گھر والوں نے نام عبداللہ رکھا تھا، نبی علیہ السلام کی نسبت ملی اور حضور کی صحبت ملی اور سنگت ملی اور نبی علیہ السلام کی قربت ملی، تو پھر فیضان یہ نصیب ہوا. حضور نے فرمایا ابو بکر گھر والوں نے تجھے عبداللہ نام دیا ہے، ہم تیرا نام عتیق رکھتے ہیں. کیا معنی؟ کا معنی یہ ہے وہ ہستی جنہیں عرش کے رحمان نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. اب یہ تو تھا کہ آپ کا نام حضور کی بارگاہ سے، بارگاہ خیر الانام سے ملا، نبی علیہ السلام نے یہ نام دیا. اب آگے علماء نے باقاعدہ اس پر بحث کی ہے کہ یہ نام آپ کا کیوں رکھا گیا. ایک چیز تو یہاں بالکل واضح خود سرکار نے ہی فرما دی اور اس کو علماء نے بھی بیان کیا. امام سیوطی اور دیگر ائمہ نے فرمایا آپ کا نام عتیق رکھا گیا لِعِتْقِهِ مِنَ النَّارِ. عتیق اس واسطے نام رکھا گیا کہ آپ جہنم سے آزاد ہیں، آپ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا ہے. جہنم کی آپ بھنک بھی نہیں سنیں گے، جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے. جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو دور کر دیا گیا اور آزاد کر دیا گیا ہے. کا ایک تو یہ وجہ ہے جو بالکل واضح ہے اور نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی میں موجود ہے. ایک اور وجہ بھی علماء بیان کرتے ہیں اور وہ بھی باقاعدہ صحابہ کی روایت سے. حضرت عمار بن یاسر ان کی امی جان کہتی ہیں سنو آپ کا نام کیوں عتیق رکھا سرکار نے. کَإِنَّمَا سُمِّيَ عَتِيقًا لِحُسْنِ وَجْهِهِ. کہا ابو بکر کا نام عتیق ایک تو اس وجہ سے رکھا کہ یہ جہنم سے آزاد ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے عتیق نام صدیق اکبر کا اس لیے رکھا کہ اللہ نے صدیق اکبر کے چہرے کو حسن و جمال بڑا عطا فرمایا تھا. ابو بکر کا چہرہ حسن والا تھا، جمال والا تھا. مکھڑا صدیق اکبر کا اس پہ رانائیاں ہی رانائیاں تھیں. اب تاب ہر وقت اپنے جوبن پر رہتی تھی. ابو بکر کا چہرہ حسن و جمال کا مرقع تھا. مدینے والے نے دیکھا کہا اوے میری نسبت نے دیکھو تو صحیح ابو بکر کو کتنا سونا بنا دیا ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے آپ کا نام عتیق رکھا ایک وجہ تو یہ کہ جہنم سے آزاد ہے، دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے فرمایا حسین و جمیل تو بعد میں بڑے آئیں گے، پر اللہ نے نبیوں کے امام اور سلطان کے حسن و جمال کا صدقہ ابو بکر کو حسینوں کا بھی بادشاہ بنایا ہے. حسن و جمال والوں کے اوپر بھی سرداری سے نوازا ہے. کہا یہ وجہ بھی ہے. اور ایک اور وجہ یا علماء نے عتیق ہونے کی وہ بھی بیان کی ہے اور اس کو محب طبری نے الریاض النادرہ کے اندر بیان کیا. الریاض النادرہ میں اور وہ وجہ کیا ہے؟ کہا وہ وجہ یہ ہے ابو بکر کو عتیق کہا گیا. کیوں کہا گیا؟
کَلِأَنَّهُ قَدِیمٌ فِی الْخَیْرِ، کا خیر کے معاملے میں جہاں دیکھو، جب دیکھو، جس وقت دیکھو، خیر کے میدان میں ابو بکر سب سے آگے ہی نظر آتا ہے۔ کہ یہ بھی ایک وجہ ہے آپ کو عتیق کہنے کی، ایک اور وجہ ہے آپ کو عتیق کہنے کی حضرت امام سیوطی نے بیان کی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے، سیوطی کہتے ہیں آپ کو عتیق اس واسطے بھی کہا گیا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي نَسَبِهِ شَيْءٌ يُحَابُهُ، فرمایا ابو بکر کے خاندان میں، نسب میں کوئی ایسا کھوٹ، کمی، کجی، عیب نہیں تھا کہ جس کو نشانہ بنایا جا سکے۔ ابو بکر خود تو اعلیٰ، والا، بالا، فضیلت و مرتبے والا، ابو بکر کا نسب اور خاندان وہ بھی بڑا اعلیٰ تھا، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اور علماء نے باقاعدہ لکھا، میں ابھی پڑھ رہا تھا اوپر، وہ حوالہ میں یہاں لایا تو نہیں لیکن یہاں کہہ دوں، علماء نے باقاعدہ لکھا، ائمہ نے، اکابرین نے، بلکہ صحابہ نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا 4 نسلیں کسی کی حضور کی صحابی بن جائیں، کہ یہ شان ابو بکر کے علاوہ کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ کہو تو صحیح سبحان اللہ، خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ کہا یہ شان، حضور کا تصدق دھرتی کے سینے پر صرف تاجدار صداقت حضرت صدیق کو ملی، کون سی؟ فرمایا ابو بکر کی 4 نسلوں کو رب نے مدینے والے کا صحابی بنایا ہے۔ کیسے؟ ایک یہ کہ ابو بکر صدیق خود صحابی، دوسرا یہ کہ ابو بکر کے بابا اور ماما دونوں صحابی۔ کہو سبحان اللہ، اللہ کے بندو خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ یہ سنی کا سینہ ہے، یہ سنی کی طبیعت ہے، یہ سنی کا مزاج ہے، یہ سنی کا عقیدہ ہے، یہ سنی کا مسلک ہے، یہ سنی کا نظریہ ہے، یہ ہمارا سبق و درس و خطبہ و تقریر ایمان اور اسلام ہے۔ کیا ہم علی علی بھی کریں تو خوش ہوتے ہیں، ابو بکر بھی کرے تو خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات ابھی میں شعر میں اگرچہ عرض کر چکا ہوں، کیا کہ مقام میں افضل امت باہم تولنے والوں، امت میں کون افضل ہے؟ اس پر بیٹھ کر آپس میں تقریریں کرنے والوں، بحثیں کرنے والوں، امت میں کون اعلیٰ، کون افضل؟ کہا اس پر بحث کرتے ہو ذرا چلو تو صحیح نجف اشرف میں علی مولا سے تو پوچھو علی ابو بکر کتنا اعلیٰ ہے۔ تو علی مولا یہ جواب دیں گے، علی فرمائیں گے سن مجھے دیکھ تو صحیح، 2 سال میں بھی ہاتھ باندھ کے ابو بکر کے پیچھے کھڑا ہوتا رہا۔ کہا علی ولی ہے، علی مرشد ہے، علی ہمارا قبلہ ہے، علی ہمارا کعبہ ہے، علی ہماری محبتوں کا مرکز و محور ہے، علی امام ہے۔
مگر جو علی کا بھی امام ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ تو مقام افضل امت باہم تولنے والوں علی مولا سے پوچھو۔ کیا؟ بولو سارے، علی مولا سے پوچھو۔ کیا؟ مقام افضل امت باہم تولنے والوں علی مولا سے پوچھو اقتدا صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر کے پیچھے اقتدا کرنے والوں میں ایک ہستی کا نام علی ولی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضور نبی علیہ السلام کے اس سب سے زیادہ اعتماد والے، سب سے زیادہ پیار والے حضور کے رفیق، نبی علیہ السلام کے صحابی، حضور نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے وفادار صدیق کو رب نے یہ شان عطا کی کہ اس کی 4 نسلوں کو مدینے والے کا صحابی بنایا ہے۔ خود بھی صحابی، والدین بھی صحابی، ابا جی اور امی جی وہ بھی صحابی، خود بھی صحابی، آگے اولاد وہ بھی صحابی، اولاد کی اولاد کو بھی صحابی ہونے کی شان نصیب ہوئی ہے۔ یہ شان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کو نہیں ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ قربان میں صحابہ پر، ان کی عزتوں پر، ان کی عظمتوں پر، ان کی نجابتوں پر، ان کی طہارتوں پر، ان کے تقدس پر، وہ عمر ہوں یا عثمان، علی ہوں یا طلحہ، زبیر ہوں یا سعد، سعید ہوں یا ابو عبیدہ، انس ہوں یا ابو ہریرہ، عباس ہو یا امیر حمزہ، صحابہ جو بھی ہیں سب صحابہ، حضور نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ میں یہ شان صرف صدیق اکبر کی ہے۔ کیا؟ ابو بکر کی 4 نسلیں مدینے والے کی صحابی بنی ہیں۔ تو گویا اب میں ایک بات کہوں اور اگر تم ہے تو نکتہ یہ ہمارا، چلو وہ اس طرح کا وزن نہ صحیح جو ان دلائل میں ہے، لیکن ایک نکتہ ہے یہاں میرا دل کرتے لگے ہاتھوں کہہ دوں، اور وہ یہ ابو بکر کی 4 نسلیں۔ کیا؟ ابو بکر کی 4 نسلیں مدینے والے کی صحابی بنی، تو گویا اعلان ہوا 4 یار سے بھاگنا نہیں ہے، 4 یار کے قدموں میں رہنا ہے۔ اب کہو نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری سے، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا۔ بولو سارے، نعرہ حیدری پہ، بولو نعرہ حیدری پہ، او نعرہ حیدری پہ۔ مگر اس سے پہلے پیارا حق 4 یار ہے، یہ نعرہ لگائیں گے، مگر اس سے پہلے پیارا حق 4 یار ہے۔ تو بہرحال کا ایک وجہ عتیق ہونے کی یہ بھی ہے کہ صدیق کے نسب میں کوئی عیب نہیں ہے، صدیق کے نسب میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ایک اور وجہ بھی علماء نے بیان کی ہے اور روایت میں آئی ہے، باقاعدہ روایت میں موسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کانت امہ لا یعیش لہا ولد، کہا حضرت صدیق کا نام عتیق کیوں رکھا؟ کہا ایک وجہ یہ بھی ہے، ابو بکر کے بابا جان اور ماما جان کے گھر جو بچہ ہوتا وہ انتقال کر جاتا، بچتا نہیں تھا، زندہ نہیں رہتا تھا۔ کہا فلما والدت ہو، جب ابو بکر کی امی جان ام الخیر سلمہ نے صدیق کو جنا اور پیدا کیا،
جب دنیا میں آئے کہا استقبلت بہ البیت ثم قالت اللہم ان ھذا عتیقک من الموت فابونی. کہ جب ابو بکر دنیا میں آیا ابو بکر سے پہلے بچہ زندہ کوئی نہیں رہتا تھا، انتقال کر جاتے تھے. جب ابو بکر دنیا میں آیا ماں نے اٹھایا کعبۃ اللہ کے سامنے لے آئی، کعبۃ اللہ کے سامنے لے آئی. کہا ربا اس سے کچھ نہیں ہونا چاہیے. بولو سبحان اللہ. مولا اسے سلامت رکھنا، اسے سلامت رکھنا، مولا اسے بچائے رکھنا. کیوں؟ میرا ذوق یہ کہتا ہے گویا ان کا اعتقاد نظریہ یہ ہوگا ابو بکر کو دیکھ کر، صدیق کی پیشانی دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر یہ بچہ عام نہیں لگتا. اور واقعی وہ عام تھا ہی نہیں، اس نے نبیوں کے امام کا پہلا صحابی بننا تھا اور نبیوں کے بعد سب سے اونچا رتبہ پانا تھا. تو کہا ایک وجہ یہ بھی ہے آپ کے والدہ نے کعبۃ اللہ کے سامنے رکھا کہ مولا اس بچے کو بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، یہ تیرے حبیب کا حبیب بنے گا، حضور کا بھی محبوب بنے گا. کہ اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے. ایک اور وجہ بتا دے، پنج تن کی نسبت سے، پنج تن پاک کی نسبت سے. پانچویں ایک اور وجہ بتا دیتے اور اس کے بعد گفتگو ختم کرتے ہیں. کہ ایک وجہ یہ بھی ہے ابو بکر کو عتیق کہنے کی کہ ابو بکر صدیق بہت زیادہ اپنا مال خرچ کر کے غلام آزاد کیا کرتے تھے. مال خرچ کرنا آج بھی بڑا اوکھا ہے، مال آج بھی خرچ کرنا بڑا اوکھا ہے، آج بھی. ہاں لوگ بڑا کنجوسی کر کر کے جوڑ کے سنگوڑ کے اور بڑا دبا کے رکھتے ہیں. تو وہ دور تو تھا ہی بڑا آزمائش کا، بڑی آزمائش کا. پر ابو بکر نے کہا نہیں، مال نہیں چاہیے، عرش والے کی اور زہرا کے بابا کی رضا چاہیے. ایک بار میرے حضور نے فرما دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث تو بخاری مسلم، یعنی میں اگر یوں کہوں کہ 100 کتابیں تو شاید تھوڑی ہوں گی، زیادہ ہے، لیکن ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق حضور کے سامنے تھے، کہا، حضور نے فرمایا سنو، میرے اوپر جتنا مال ابو بکر نے لگایا کسی نے نہیں لگایا. جب یہ کہا نا تو ابو بکر صدیق رو پڑے، رو کے کہنے لگے سونے میرا مال بھی تہاڈا تے میری جان بھی تہاڈی. حضور سب کچھ آپ کا ہے، ابو بکر کی جان بھی آپ کی، مال بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا ہے. اور نبی علیہ السلام آپ پہ سب کچھ صدیق نے قربان کیا ہے، سب کچھ آپ نے حضور پر جو وہ نثار کیا ہے. آج کا کالا بھونکتا ہے اور بھاولے کتے کی طرح زبان کھولتا ہے صدیق کے خلاف. میں کہتا ہوں شرق سے غرب تک کے سارے کالے وہ ہمیشہ قیامت تک پٹتے رہیں، روتے رہیں، سڑتے رہیں اور سڑ کے مرتے رہیں. سینہ کوبی کریں، زنجیر زنی کریں، ماتم کریں، پر پھر بھی جسے حضور نے جنتی بنا دیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہاں یہ ضرور ہے اگر اس کو بھونکیں گے تو اپنی جہنم کنفرم کریں گے. اپنی جہنم کیا کریں گے؟ ان کی جنت میں تو کوئی فرق آ سکتا، ان کی عظمت و شان میں تو کوئی فرق آ سکتا نہیں ہے.
ہاں اگر کوئی ان کے بارے میں میلا سوچے گا تو خود کی جہنم پکی کر لے، پکی کر لے، جہنم کی وہ سیٹ لے لے جو اسے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ہاں کب جب ابو بکر کو بھونکے گا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صحابہ سارے ہی اعلیٰ ہیں، ان سب سے محبت وہ میری محبت ہے، پر ابو بکر تو سب سے ہی اعلیٰ ہے۔ ابو بکر تو سب سے ہی اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اگلی بات ایک حدیث پاک اور عرض کرتا ہوں اور ختم کرتے ہیں۔ یہ مسند فردوس دیلمی نے یہاں اس روایت کو لایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنو، حضور نے فرمایا ابو بکر عتیق فی السماء و عتیق فی الارض، کہا تم زمین پہ روتے ہو کالو، ابو بکر تو وہ ہے جسے آسمانوں میں بھی عتیق کہا جاتا ہے۔ کہاں تک دوڑ ہے تمہاری؟ ایران تک، تہران تک، قم تک، چلو امریکہ، اسرائیل، یہود و نصارہ، یہ سارے بھی اپنے چھوٹے موٹے غرور اڑا لو، زمین پہ بس ہو جائے گی، آسمان تک نہیں جا سکتے۔ اور پھر صرف ایک آسمان نہیں، آسمانی کل کائنات میں، آسمانی دنیا میں ابو بکر کا جب نام آتا ہے تو عتیق کا نعرہ لگتا ہے۔ ابو بکر کو عتیق کہا جاتا ہے۔ فرمائی آسمانوں میں بھی عتیق ہے اور زمینوں میں بھی، آسمانوں میں بھی عتیق ہے اور زمینوں میں بھی، ہر جگہ عتیق ہے۔ اور عتیق فرمایا وہ سونا کہ جس کو رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ سے دور کر دیا اور جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیا ہے، جنت کو اس کے قبضہ میں دے دیا ہے اور جنت اس کے سپرد کر دی ہے۔ جنت صدیق اکبر کی ہے، حضور کے صدقے، سرکار کے صدقے۔ اب ذہن میں رکھنا، جنت پھر ملے گی اسے ہی جس کے ہاتھ میں دامان صدیق اکبر ہوگا۔ اس لیے امام بوصیری نے جب حضور کی شان میں قصیدہ لکھا نا، بردہ، قصیدہ بردہ، قصیدہ بردہ، وہ جب امام بوصیری کہتے ہیں شاہوں کے قصیدے لکھ کے تھک گیا، آدھا بدن فالج زدہ ہو گیا، آدھے بدن کو فالج ہو گیا، جب گر گئے اٹھنے کے قابل نہ رہے، کہا دنیا کے شاہوں کے قصیدے لکھے تو نتیجہ تو کچھ نہیں ہوا، اب بادشاہوں کے بادشاہ اور شاہوں کے شاہ کا قصیدہ لکھتے ہیں۔ حضور کا قصیدہ لکھا، تو جب قصیدہ لکھا نا، لکھتے 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 تو بوصیری پھر یہاں پہنچے، جب ختم کرنے لگے نا، ختم کرنے سے پہلے کہا سن لو بوصیری 4 یاروں والا ہے۔ بوصیری کیا ہے؟ کہا ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ گویا بوصیری نے بتا دیا 4 یار مانیں گے تو پھر مصطفیٰ تک پہنچیں گے، ان کا واسطہ اور وسیلہ درمیان میں ضروری ہے، اور جو 4 یاروں کا بھی پھر سردار ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اب ایک بار کہیں گے سارے جھوم کے، ہاں ڈر ڈرا کے نہیں کہنا، اب جڑیں بڑھ کے کہنا ہے نا۔ اب کے باپ اپنے باپ کے نام پہ، خاندان کے نام پہ، چھوٹے چھوٹے دنیاوی تعارفوں کے نام پہ بولتے ہو، آج بولو ذرا، بولو گے یہاں خدا کی قسم ہے، میرا ایمان کہہ رہا ہے، ہم بول یہاں رہے، گنبد خضرا میں ابو بکر بھی خوش ہو رہا ہے، مدینے والا بھی خوش ہو رہا ہے۔ اب جڑیں بڑھ کے یوں کر کے بولو ذرا، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق۔ مزہ آ گیا، دھم کے بولو
کی غلامی کر لو رضائے مصطفیٰ مسلم ہے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں ہم سے راضی کر دے، ان کی تربت پر بے حساب رحمتیں برسیں اور ان کے صدقے ہم جیسے کمیوں کی بخشش ہو جائے۔